کہ زمین پر چلنے والا ہر جاندار اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے قیام کی جگہ، اس سے مراد باپ کی پشت یا ماں کا رحم ہے، یا زمین پر جائے سکونت ہے، اور اس کی سپردگی کی جگہ، اس سے مراد مکان ہے، یا پھر اس کی آخری آرامگاہ قبر ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہے وہ بنتا ہے، پہلے نطفہ ہے، پھر علقہ ہے، پھر مدغہ ہے، پھر 40 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے، اس کے وجود میں جو ہے وہ روح ڈالتا ہے، اور پھر اس کی ساری تقدیر ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ پیدا ہوگا تو نیکوکار ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیا کرے گا، کتنا اسے مال دیا جائے گا، کتنا رزق دیا جائے گا، کیا کیا خوشیاں ہوں گی، کیا کیا غم، یہ سارا، حتیٰ کہ دوبارہ قبر کی طرف لوٹ کر جانا، تو یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے، یعنی جو لوح محفوظ ہے اس میں مذکور ہے۔ مزید فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد ایسا ہی نہیں کہ عبث بنا دی گئی، فرمایا کہ اس کا مقصد انسان کے خیر اور شر کی آزمائش ہے۔ فرمایا آیت نمبر 7 میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، فرمایا کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے، یعنی عرش کے نیچے جو ہے وہ پانی ہے، اور اس کے سوا کوئی اور مخلوق نہیں تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ فرمایا کہ زمین و آسمان میں نے بنائے، اور عرش اس کا موجود ہے، پانی پر ہے، اور وہ اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا کہ یہ زندگی تمہیں اس لیے عطا فرمائی تاکہ وہ جانچ لے، تاکہ وہ امتحان کر لے کہ تم میں سے کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون اچھے اعمال کرنے والا ہے، کون برے اعمال کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر انسان کی جو خود غرضی ہے اسے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن نعمت کے چھن جانے پر نا امید اور نا شکرہ ضرور ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 9 کی طرف آ جائیے، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ غَفُورٌ، اور اگر ہم اسے آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اس سے چھین لیں تو ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نعمت نہیں ہے، اگر نعمت ہے تو پھر اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور جب نعمت چھن جائے تو گویا کہ سمجھتے ہیں کہ اس نعمت پر ان کا حق تھا، ان کے سوا کسی کا حق نہیں تھا، تو فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے، بڑا مایوس نا امید ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آیت نمبر 10 میں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے۔ یعنی نعمت دینے کے بعد اسے چھین لی جائے تو مایوسی کی باتیں کرتا ہے، نا امیدی کی باتیں کرتا ہے کہ میں ہی بچا تھا، میرے ساتھ ہی رب تعالیٰ نے ایسا کرنا تھا معاذ اللہ۔ اور فرمایا کہ جب اس سے کوئی مصیبت ہم ڈالتے ہیں اس پر، اور مصیبت کے بعد ہم خوشی دیتے ہیں تو پھر شیخیاں بگاڑتا ہے، پھر خوش ہوتا ہے، پھر ہمارا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو انسان کے مزاج کو یہاں پر آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 کی طرف آ جائیے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو ہم اس میں اس سے پورا دیں گے، سب کچھ دیں گے، لیکن اس میں کوئی کمی بھی نہیں کریں گے۔ یعنی جو دنیا چاہتا ہے نا تو اسے دنیا مل جاتی ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے دنیا ملتی ہے، اور آخرت پر اس کی کوئی نظر ہی نہیں ہوتی، آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں وہاں پر آپ دیکھیں تو انہیں ان کی زندگی میں آخرت کہیں نظر نہیں آتی، دنیا 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 ہر وقت اسی کے پیچھے۔ تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ہم اسے دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی بھی نہیں کرتے۔ لیکن اتنی بات سن لے،
آیت نمبر 16 میں کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے شخص کے لیے پھر آخرت میں کچھ اور نہیں ہے، آگ ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، اور سارا ضائع ہو جاتا ہے جو وہ کچھ کرتے تھے، اور نابود ہوتا جو ان کے اعمال تھے، نابود ہوئے۔ یعنی فرمایا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دنیا دار اچھے اعمال بھی کرتا ہے لیکن اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی للہیت والی، اخلاص ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، تو فرمایا کہ سارے اعمال اس کے ہم نیست و نابود فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہم نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں دیکھیے، قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والے کے لیے فرمایا کہ جو قرآن کی حقانیت کا انکار کرے اس کے لیے نار جہنم کی وعید ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ من قبل کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ من انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ وہ لوگ جو منکر ہوئے، گروہوں میں بٹے، تو فرمایا کہ آگ اس کا وعدہ ہے۔ جو قرآن پہ جن کا یقین نہیں ہے، قرآن سے دور ہوئے، گروہوں میں بڑھتے چلے گئے۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی سے تھامو۔ فرمایا کہ اس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا سرا اللہ رب العالمین کے دست اقدس میں ہے۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اور جو اس کا راستہ چھوڑ دے تو وہ ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام رہتا ہے اور اسے سرخروئی حاصل نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ خاص طور پر آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، اپنے رب کے حضور عاجزی کی، تو یہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندھا اور بینا اور بہرا اور سننے کی صلاحیت رکھنے والا۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑے واضح طور پر رب تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، فرمایا کہ دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور ایک بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا۔ یعنی فرمایا کہ ذرا بتاؤ کہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا بتاؤ کہ بہرا اور سننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا بتاؤ کہ یہ تمام چیزیں برابر جب نہیں ہو سکتی تو وہ شخص کے جسے اللہ رب العالمین نے نور اسلام عطا فرمایا، نور قرآن عطا فرمایا، اور اس کے برعکس وہ انسان کے جسے کچھ عطا نہیں فرمایا گیا، اس کے پاس اسلام کی دولت بھی نہیں، ایمان کی دولت بھی نہیں، تو فرمایا کہ برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 37 تا 47 25 سے نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کا بیان جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اس سے پہلے 8ویں پارے میں کچھ ذکر اس کا کر چکے ہیں، تو وہ چیز کی جو ذکر نہیں کی گئی وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 سے 47 یعنی 37 to 47 اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کشتی بنائیے، کیونکہ اب بیزار آ چکے تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ فرمائی، 72 یا 73 انسان مسلمان ہوئے، باقی ساری قوم نافرمان اور چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، گمراہ کہتے تھے معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ 950 برس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اب کچھ کر، اب ان پر انہیں چھوڑنا مت، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اے میرے رب زمین پر کسی کافر کو چھوڑنا مت، اب نہ چھوڑنا۔ حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور یہ کشتی کیا تھی؟ حدیث پاک میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سال ایک درخت ہے اس کے وہ اگائے، اور 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اس عرصے میں مطلقاً کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، بچوں کی پیدائش بند ہو گئی، اور اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے وہ بالغ ہو گئے۔ انہوں نے بھی نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے، اس کی لکڑیاں کاٹی، 20 سال کے بعد جب تیار ہو گئے لکڑیاں کاٹی اور کشتی بنا رہے ہیں، اور ہوتا یہ تھا وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جو بھی ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کہتے نوح کیا کر رہے ہو،
آپ فرماتے میں ایسا مکان بناتا ہوں، کیونکہ دنیا کی پہلی کشتی تھی، اس سے پہلے کشتی کا وجود نہیں تھا، تو فرمایا کہ ایسا مکان بناؤں گا جو پانی پر چلے۔ تو یہ سن کر وہ ہنستے تھے، کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور وہ لوگ تمسخر سے یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب معاذ اللہ بڑھائی بن گئے، اب آپ نے بڑھائی والا کام شروع کر دیا۔ اب رب تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتا ہے؟ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم پر وہ ہنستے ہیں تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو۔ فسوف تعلمون، ان قریب جان لیں گے، تم جان جاؤ گے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کشتی جو ہے پھر تیار ہوئی، کہتے ہیں کہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی، 20 سال درخت تیار ہوئے، پھر 2 سال میں کشتی تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی جو تھی نا وہ 300 گز تھی، اس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز، اور اس کی اونچائی جو تھی وہ 30 گز تھی، اور اس کے 3 فلور تھے، 3 درجے تھے، سب سے نیچے درجے میں وحشی درندے اور جو بھی چوپائے وغیرہ تھے، چرند پرند سارے، اور فرمایا کہ بلکہ نیچے طبقے میں وحشی درندے اور یہ تمام جانور تھے، درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ اور پرندے وغیرہ، طبقہ اعلیٰ میں یعنی سب سے اوپر طبقے میں نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی تھے۔ آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان تھا، اور کہتے ہیں کہ ایک روایت یہ کہ پرندے بھی اوپر ہی کے طبقے میں تھے۔ تفسیر خازن میں اور مدارک میں یہ پورا بیان موجود ہے۔ اور اب کیا ہوا؟ اب حکم ہوا اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، وفارت تنور، تندور نے ابلنا شروع کیا۔ تندور سے مراد یا روئے زمین مراد ہے، یا یہی تندور جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور ایک قول یہ کہ تندور پتھر کا تھا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو آپ کو ترکے میں پہنچا تھا وہ یا شام میں تھا یا ہند میں تھا، اور تندور کا جوش مارنا یہ عذاب آنے کی علامت تھی، جوش مارنا شروع کر دیا۔ کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وآلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے لیکن بہت تھوڑے تھے۔ اب آپ کی بیوی وائلہ جو ایمان نہیں لائی تھی، آپ کا بیٹا کنعان وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا، چنانچہ سب کو سوار کیا، اور آپ کا کہتے ہیں کہ سب کو سوار کے جانور آپ کے پاس آتے تھے، آپ کا دانا ہاتھ نر پر تھا اور بایاں ہاتھ جانوروں کے مادہ پر تھا، اور سوار کر رہے تھے، یہاں تک کہ سب کو سوار کیا، کل مرد عورت جن کی تعداد 72 تھی، اس میں اور اقوال بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب پڑھیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ آیت نمبر 41 سے فرمایا کہ اللہ کے نام پر اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ انہیں لیے جا رہی تھی، اور یہاں پر سیلاب آ چکا تھا، سیلاب طوفان آ چکا تھا، اور موجیں ایسی تھیں، اتنا پانی تھا کہ موجیں ایسی جیسے پہاڑ کی چوٹی تک، پہاڑ ہوتے ہیں نا کل جبال، ایسی موجیں۔ ونادى نوح ابنہ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ اس سے کنارے پر تھا، اے میرے بچے سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ جا۔ یہاں بھی سب سمجھایا اس سے، لیکن وہ نہیں سمجھتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے پانی، پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، پانی مجھے بچا لے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آج نافرمانوں کو کوئی نہیں بچا سکتا مگر اسے جس پر وہ رحم فرما دے۔ فرمایا کہ ان کے بیچ میں موج آڑے آ گئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا، یعنی آپ اسے سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا آ جا کشتی میں، لیکن وہ آنے کو تیار نہیں تھا، اور کہہ رہا تھا کہ پہاڑ مجھے پناہ دے گا۔ اور اسی اثناء میں پھر ایک دم لہر آئی، موج آئی، اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، اور وہ ڈوبتوں میں سے رہ گیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کتنے عرصے تک، 40 روز تک آسمان سے میہ برستا رہا، زمین سے پانی ابلتا رہا، نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے، اور آپ چاہتے تھے کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے تھے، کشتی چلنے لگتی تھی، جب چاہتے تھے کہ کشتی ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے کشتی ٹھہر جاتی۔ اور کہتے ہیں
کہ یہ جو کشتی تھی یہ 6 مہینے تک پوری روئے زمین پر گھومتی رہی، اور یہاں تک کہ موصل یا شام کی حدود میں یہ جودی پہاڑ ہے، 10ویں رجب کو یا 10 محرم کو یہ کشتی مقام جودی پر ٹھہری۔ آپ نے شکر کا روزہ رکھا، پھر تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ واقعہ نوح علیہ السلام ان کی قوم کا ہے، اور ایک مرحلے پر یہ عرض کیا تھا کہ یا نوح، اس سے پہلے فرمایا کہ ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، آیت نمبر 45۔ بیٹا ہوتا ہے نا، نافرمان بھی ہو بیٹا ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو، میرے متبعین کو بچا لے گا، تو میرا بیٹا، تو فرمایا کہ یا نوح انہو لیس من اہلک، نافرمان ہے نا تو تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال صحیح نہیں تھے، اور آپ اس بات کو نہ مانگیے جس کا آپ کو علم نہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے کہ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ عرض کیے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تجھے وہ چیز مانگوں تجھ سے جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو مجھے نہ بخشے، رحم نہ کرے تو میں ضرور خاسرین میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کا سوال، اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ کا جواب بڑی محبتوں کے ساتھ جواب دیا کہ اے نوح، یہ چونکہ آپ کا نہیں ہے، منافق ہے، کافر ہے، لہٰذا اس کے بارے میں دعا نہ مانگیے، اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اولاد چاہے کسی کی بھی ہو، اگر وہ کافر ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابو لہب حضور نبی کریم علیہ السلام کا سگا چچا تھا، لیکن چونکہ کافر تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں، اسے بنی ہاشم سے بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ لیکن قربان جائیں کہ حبشہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، غلام تھے، لیکن صحابہ کرام انہیں اپنا آقا کہا کرتے تھے کہ بلال تم ہمارے آقا ہو۔ یہ اسلام کی برکتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا آگے چل کر قیل یا نوح بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمس منا عذاب علیم۔ آیت نمبر 48 کہ فرمایا اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ، اور فرمایا تیرے ساتھ جتنے بھی ہیں، فرمایا کہ کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے یعنی جو نافرمانی کرے گا اسے ہم عذاب پہنچائیں گے، اور جو آپ کے ساتھ متبعین ہیں ہم انہیں انشاءاللہ ایک وقت تک انہیں برتنے کے لیے زندگی دی جائے گی، اور جو نیک کام کرے گا ظاہر ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت میں حصہ پائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بیان فرمایا، اور پھر آگے چل کر آیت نمبر 77 میں لوط علیہ السلام کی اور ان کی قوم کا ذکر ہے، جس کا ذکر پہلے ہم 8ویں پارے میں کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 84 میں شعیب علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر آتا ہے کہ نابتول میں لوط علیہ السلام کی قوم عمل معکوس کیا کرتی تھی کہ وہ بیوی کو چھوڑ کر، عورتوں کو چھوڑ کر وہ مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ عذاب کس طریقے سے ذلت کے ساتھ آیا، کس طرح تباہکاری ہوئی، وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور راستوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ اس کا ذکر بھی ہم کر چکے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ جب شعیب علیہ السلام انہیں منع کرتے تھے نا کہ بھائی تم جو ہے یہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی، وہ یہ کی آیت نمبر 87 قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ بولے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہے نہ کریں؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی آپ دیکھیں یہ فکر آج بھی موجود ہے۔ آپ کسی سے کہیں دنیا دار سے جو دنیا دین سے دور ہو کہ بھائی ذرا جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، تم اس طرح لوگوں کا مال ہڑپ نہ کرو، تم جو ہے صحیح طریقے سے اتنا زیادہ منافع نہ لو، ایک حد تک منافع لو، تو وہ کہتے ہیں آگے سے تم اپنے مال کو ذخیرہ اندوز نہ کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ نہ یہ نہیں چلے گا کہ ہم یہ کہیں۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ بھائی آپ کی نمازیں یہ روکتی ہیں کیا؟
وہ سمجھتے تھے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. اسلام پورا نظام ہے, اسلام پورا نظام ہے. اور ادخلوا فی السلم کافہ, یہ بھی اسلام ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ, اور یہ بھی اسلام ہے کہ حرام نہیں کمانا, ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی, مال حلال کمانا ہے, رشوت سود کا لین دین نہیں کرنا. کیوں کہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں, ایک ایک گوشے میں ہمارا رب ہمیں رہنمائی فرماتا ہے, قرآن رہنمائی فرماتا ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. تو یہ الگ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ بھی اسلام میں شامل ہے. اور اگر اسے اسلام کے مطابق کریں گے, سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کے ساتھ معاملات, کاروبار اچھے طریقے سے کریں گے, مال حلال لین دین میں بالکل کلیئر, تو یاد رکھنا کہ آپ کا ایک ایک عمل یہ عبادت بن جائے گا. اور اگر آپ نے پھر خیانتیں کی, اس کے مطابق نہ چلے, تو پھر آپ کے لیے گناہ ہی گناہ ہے. اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 120 میں, آیت نمبر 120 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہر جائے, اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو پند و نصیحت کیجیے. اور پھر اس کے بعد اخیر میں یہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے غیب, اور اسی کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے, اسی کی بندگی کرو, اس پر بھروسہ رکھو, اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے کسی طور پر بھی غافل نہیں ہے. یہاں پر ایک بات جو نمازوں کے متعلق فرمائی گئی, میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, پھر بات مکمل کر لوں. کہ یہاں پر آپ دیکھیں آیت نمبر 114 میں فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. فرمایا کہ اور نماز قائم رکھو دن کے دو کنارے, اور وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ, اور رات کے کچھ حصوں میں, بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ, یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے. یعنی یہاں پر 5 نمازوں کا ذکر ہے. کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو صغیرہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جن کی عام طور پر وعید قرآن و سنت میں نہیں, انہیں صغیرہ گناہ کہتے ہیں. گناہ تو ہیں صغیرہ, چھوٹے, لیکن یاد رکھیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کریں گے تو وہ بڑا بن جائے گا. یا گناہ صغیرہ کیا اور بار بار کیا, تواتر کے ساتھ کیا, تو وہ کبیرہ بن جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ اس چکر میں نہ پڑ کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے. گناہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. یہ سمجھ کے یہ اللہ کی نافرمانی ہے, اس سے دور ہو جا. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا, ورنہ وبال آ جائے گا. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا مت. کیا پتا کہ تم نے چھوٹی سی نیکی کی اور رب تعالیٰ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے, اور کیا پتا کہ تم نے چھوٹا گناہ سمجھ کر کیا اور وہی تمہارے لیے وبال جال بن جائے, وبال جان بن جائے. اور یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم نمازیں پڑھتے ہو تو ان الحسنات یذھبن السیئات, حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز سے لے کر اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کا وہ نماز کفارہ بنا دیتا ہے. تو کتنی پیاری بات ہے, ان الحسنات یذھبن السیئات, بے شک نمازیں, بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. تو صغیرہ گناہ ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں, اور کبیرہ گناہ ہے تو پھر اس کی توبہ کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارا شمار نیکوکاروں میں فرمائے اور ہمیں گناہوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے.